Then the think tank, Indian think tank decided کہ ہم نے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا ہے, اور آج جو انکریڈبل انڈیا اور رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کی جو جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہے ان کو اس وقت انہوں نے پرسیو کیا, اس کے اوپر کام کیا. They selected around 1,000 boys and girls from different universities across India, top جو پوزیشن ہولڈرز تھے, بچے اور بچیاں, 500 boys and 500 girls, ان کو انہوں نے اسٹیٹ کی اونرشپ دی. فورن آفس کے تھرو ان کو ڈفرینٹ ریجنز اور کنٹریز میں انڈکٹ کیا گیا, ان کو فائنینشلی سپورٹ انڈین گورنمنٹ نے کیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو یہ کہا کہ میڈیا ہاؤسز, پرنٹ, الیکٹرانک, اس میں زیرو سے سٹارٹ کریں. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 2 decades نیو ملینیم جب آیا تو وہ تمام بچے اور بچیاں جو انڈکٹ ہوئے تھے اس وقت, وہ ان میڈیا ہاؤسز, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز میں ان پوزیشنز, کی پوزیشنز پہ جانے کے بعد انہوں نے انڈین متھ کو, انڈین انٹرسٹ کو, انڈین اپروچ کو پروموٹ کرنا شروع کیا. اینڈ سملرلی پیرلل ایک اور انیشیٹو لیا جب انہوں نے سلیکان ویلی, جب انہوں نے کیلیفورنیا سے بنگلور شفٹ کی, انہوں نے آئی ٹی کے اندر ڈیجیٹل ایرینا میں بھی اپنی سپیس اور اپنا کلاؤڈ اور اپنا پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ 2 پیرلل انیشیٹوز لیے. And we were not to be seen unfortunately anywhere. جب یہ تمام چیزیں ہوئیں اور بلا ہو اس رب کا کہ پھر one fine morning this nation woke up and they came to know that EU Disinfo Lab exposed India. کیسے پتا چلا؟ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس, ایک اکانومسٹ, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, she wrote and she said کہ پاکستان کو اگر آپ نے آئسولیٹ کر دیا, انڈین اکانومسٹ تھی, تو اس کے لیے یہ اسٹریٹجی ڈیوائز کریں کہ اس کے بارڈر پہ آپ فیک کرنسی ان کریں. ان کے جو پروفیشنلز ہیں, جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں, سکلز ہیں, ان کو انڈین نیشنلٹی. تھرڈ, ان کے جو بھی اکانومی کے حوالے سے جو ان کی گلوبل پرسپشن ہے اس کو انڈرمائن کریں. فورتھ, اس ملک کی جو بھی پرائیڈ ہے, نیشنل پرائیڈ, اس پرائیڈ کو چیلنج کریں. ففتھ, اس کے یوتھ کے برین کو کنٹرول کریں, ہائیبریڈ وار اینڈ 5th جنریشن وار. یہ ایک 6 point انیشیٹو تھا جس کے تھرو انہوں نے کام کیا. And then we were constantly compromising in a sense that we played our role in a more significant manner. We were most responsible in every way. Classic example is refugees. Since 1979 you became a precedent for the entire global community. لیکن nobody talked about you, nobody valued you. Peacekeeping force میں سب سے بڑی جنگ on land میں آپ کا pivotal role. All sorts of drugs, especially 85% of drugs are manufactured in Afghanistan. اس کے ڈیورنٹ لائن پہ جو اس کے افیکٹ, اور پھر گلوبل کمیونٹی جس طرح امیج آپ کا خراب ہوا. فرسٹ لائن آف ڈیفense اگینسٹ ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریمزم. پھر یہ جو ریسنٹلی ہم نے وٹنس کیا جو ٹیررزم سے ایسوسیٹڈ, اور وہ تمام جو بھی قوموں کی مہذب دنیا کے لیے جو سگنیفیکنٹ اور میجر رول پاکستان نے پلے کیا, بٹ اسٹل نو بڈی لسن ٹو یو بیکاز دا ریزن واز کہ اسٹیٹ لیول پہ اونرشپ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا ہوا. میں یہاں پہ کیونکہ وی آر ہیئر اونلی فار دس مدر لینڈ اور نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا کیا کہ ہم نے خود, جیسے ایک گھر میں اگر کوئی مسئلہ بنے اور اس مسئلے کو کوئی مسجد کے ممبر پہ لاؤڈ سپیکر پہ کہ جی لوگوں سنیں, آج میری اور میری وائف کی, میری اور میری بیٹی کی لڑائی ہو گئی, انفارمیشن ٹیررزم. 750 labs since 15 years in 115 countries. You pressurized the key stakeholders, you pressurized UN, you pressurized all those NGOs who were working for human rights, and on top of that you misguided, disinformed the entire youth, different stakeholders of this entire globe, especially of this region, and you somehow initially succeeded in isolating Pakistan. But what happened? That as the responsible state, so-called responsible state, as the second largest
largest democratic country, second largest market in the world, and then the largest so-called secular country in the world. Look what is happening now. International media realize their overall approach and their face is now exposed, where they are not only humiliating, bullying minorities, humanity as a whole. When we talk of women rights, mass rape is a scar on the face of India. When we talk of freedom of expression, UAPA law is another scar on the face of India. When we talk of property right, all those rights which are given and binding upon all signatory states, demographic terrorism is now the order of the day and they are being deprived of their due rights. When we talk of culture, their cultural identity has been taken away, and now what is happening in illegal Indian occupied and in India as a whole? On one side, they were trying to isolate Pakistan, but at the end of the day, they themselves are exposed now. Classic example, the farmers of Punjab, India, the people of Assam, the people of all the states, irrespective of which religion they belong to, they are going through a very lean patch. And who is responsible again? India. And now the Indian think tanks are at the receiving end. Yes, as a tool, you can, for a time being, achieve your desired objective and confuse all the key stakeholders. But at the end of the day, when you are exposed, you yourself become a scar. I believe the role of this motherland of ours and all the stakeholders is now that the Parliament, since Kashmir Committee, has come up with multiple initiatives. We have come up with a digital initiative advisory board where we have now inducted all those professionals who have got relevant expertise. They are working day and night. And now, inshallah, for example, in recent parliamentary committee, Twitter regional head, Salama, he was invited on a Zoom and he had to answer all those questions which were raised by the honorable parliamentarians and even by the lawfare, by the legal fraternity, especially all those professionals who were a part of that event. Now, the message is that this country has the due ingredients and abilities. The only missing link was the role of the professionals. We have now inducted them, made them a part of all those initiatives. For example, it doesn't stop here. It's not only about a digital initiative. We have teams advisory teams for cultural initiative, for lawfare, for academia, for youth ambassadors, for international parliamentarians, for human rights, and the list is endless, and even for media. In the end, responsible states always analyze things, perceive things before time. They work as a team, they work as a family, and the message to all the media of this motherland of ours is now کہ آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ملکی مفادات پر سوالات اٹھائیں. جب آپ سوال اٹھائیں گے, CNN, BBC, Fox News, جتنے بھی الجزیرہ, جتنے بھی چینلز ہیں, جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو بھی کوریج کرے گا, جو بھی اس کی فوٹیجز ہوں گی, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہندوستان نے کلبھوشن یادو ہو, کسی بھی گلوبل فورم پہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے, آسیا سپریم کورٹ بلاسفیمی کا کلاسک ایگزامپل ہے. 80 ٹویٹس پر منٹ بنگلور اور نیو ڈیلی سے آ رہے تھے, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ جو بھی یہاں پہ خبریں چل رہی تھیں, اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. وی نیڈ ٹو بی مور رسپانسبل. ملکی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. گھر کے مسائل حل کرنا ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ کا میجر رول یہ ہے کہ جب فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ کو کسی حوالے سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اینڈ یس, ناؤ it is a test case for us as a government that we need to come up with such policies
reforms through which we become more responsible and make the fourth pillar realize that you have your due role and the state will come to your support. They will invest on you. They will provide you all the relevant opportunities, and inshallah together as a team we will achieve our desired objectives. And yes, India, its policies, Modi, who has got expansionist desire, that Hindutva approach is now exposed, and sooner or later the whole world will realize the world needs to wake up before it's too late. It's a test case for the government of Pakistan, how to tackle it at the highest level. It's also a test case for UN, because the failure of League of Nations is again not only making them realize that any action by UN at any level is properly being observed, gauged, and God forbid if they're unable to realize their importance for the sake of humanity, UN will lose its due role and nobody will start in any capacity serious nahi lenge UN ko. Thank you so much. Long live humanity, long live Pakistan. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।